السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ناظرین کرام، اگر آپ اپنی زندگی میں پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور بالخصوص آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشی اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کو مستحکم کر دے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت ذکر اور بول یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کریں۔ ویسے تو صحیح البخاری کی آخری حدیث ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارا کلمہ ہے، ترازو میں بھاری ہے، زبان پہ ہلکا ہے، اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، لیکن بالخصوص کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے، اس کو آپ کثرت اور محبت سے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے چھٹکارا نصیب کرتا ہے، اور اس کلمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ آپ قرآن پاک کی درجنوں آیات کا مطالعہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کفار قریش نے آپ کو پریشان کیا یا مدینہ طیبہ میں آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے درجنوں آیات میں یہی کہا، فسبح بحمد ربک، اپنے اللہ کی حمد بیان کریں اس کی پاکی کے ساتھ۔ تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا بول ہے، سبحان اللہ و بحمدہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا بول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بول اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور نیک بندوں کے لیے چنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لعبادہ ولملائکتہ او کما قال علیہ السلام، تو یہ اللہ تعالیٰ کا چنیدہ، پسندیدہ اور نہایت ہی برگزیدہ بول ہے، اس کو آپ کثرت اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من حالہ اللیل ان یکابد وبخل بالمال ان ینفق وجبن بالعدو ان یقاتل فلیکثر سبحان اللہ وبحمدہ، جو شخص راتوں کا قیام نہیں کر پاتا، جو شخص اللہ کی راہ میں زیادہ سخاوت نہیں کر پاتا، اور جو شخص کسی بھی وجہ سے میدان جہاد میں نہیں اتر سکتا، وہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑھے۔ کیا معنی؟ اللہ اس کو قیام اللیل، جہاد اور سخاوت کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور اسی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے جس کو امام البانی نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ میں نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں ایک پہاڑ سونے کا دیتا ہے۔ دیکھیں ہم ساری زندگی ایک تولہ بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتے الا ما شاء اللہ، لیکن فرمایا ایک شخص منوں ٹنوں سونا پہاڑ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص سبحان اللہ و بحمدہ ہی کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا ایسے بندے کا اجر بھی زیادہ ہے، درجہ بھی زیادہ ہے، اور کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت بھی زیادہ فرماتے ہیں۔ اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی نقل فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے انا موصیک بوصیۃ وانا قاصرها لکی لا تنساها، اے میرے بیٹا میں تجھے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، نہایت اختصار سے وصیتیں کروں گا تاکہ تو بھول نہ جائے۔ تو جو وصایا فرمائی تھی ان 4 وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میرے بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھا کرو، وَبِهِ يُرْزَقُ الْخَلَائِقُ، اللہ کی زمین پر جس مخلوق کو جہاں پہ روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں البدایہ والنہایہ اور دیگر کتب سیر میں موجود ہے کہ وہ کم از کم 10,000 دفعہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں 12,000 دفعہ کے الفاظ، بلکہ طبقات ابن سعد میں حضرت ابو درداء کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں اللہ کی تسبیح 1,00,000 دفعہ کیا کرتے تھے۔ تو جو شخص تنہائی میں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مسائل، مصائب اور اس کی مشاکل اپنی تسبیح کی برکت سے، حمد کی برکت سے حل فرماتے ہیں، اور اللہ غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کریں، ذکر کی طرف آئیں، اور ذکر میں سے جو تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ جل شانہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔